حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا گیا کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں اپنے صحابہ سے اور ان کی وساطت سے اپنی پوری امت کو، جنہیں آپ کے ذریعے اور وسیلے سے اللہ رب العالمین نے نور ایمان عطا فرمایا، انہیں فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر، تبلیغ رسالت پر، اللہ کا پیغام تم تک پہنچانے پر اور تمہیں راہ ہدایت دکھانے پر تم سے کوئی اجر، کوئی اجرت طلب نہیں کرتا۔ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کوئی اجرت تم سے طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میری قرابت سے محبت کرو، سوائے اس کے کہ میرے قریبیوں سے مودت کا رشتہ پیدا کرو۔ اس آیہ کریمہ کے تحت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، یا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ، فرماتے ہیں کہ اے اہل بیت رسول، اللہ نے آپ کی محبت قرآن کریم کی طرف سے اور اس نازل کی گئی آیت کے ذریعے سے آپ کی محبت اللہ نے ہم پر فرض فرما دی ہے۔ قرآن کریم میں اہل بیت کی عظمت میں دیگر اور بھی آیات اللہ رب العالمین کی طرف سے وارد ہوئی ہیں، اللہ نے بیان فرمائی ہیں، لیکن جس آیہ کریمہ میں اللہ نے اہل بیت کی محبت ہم پر لازم قرار دی وہ یہ آیت ہے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس آیت کے ذریعے اللہ نے اہل بیت کی محبت ہم پر فرض فرما دی ہے، اور فرماتے ہیں یکفیکم من عظیم القدر انکم، اور آپ کی اہل بیت کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ کی قدر و منزلت کی یہ دلیل کافی ہے۔ فرماتے ہیں من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، یہی دلیل کافی ہے کہ کوئی بھی نماز پڑھنے والا جب تک آپ پر درود نہ بھیجے، آپ پر درود نہ پڑھے، تب تک اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا قول، آپ کا مذہب اور آپ کا پیغام تھا جو میں نے عرض کیا۔ تو اسی طرح جب یہ آیت نازل ہوئی تو امام قرطبی اور دیگر ائمہ نے اپنی اپنی اسناد کے ساتھ لکھا ہے کہ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ازواج بھی موجود ہیں اور باقی جو آپ کے قریبی ہیں ہم جانتے ہیں، کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں آپ کے اہل بیت میں؟ پوچھا گیا، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ہؤلاء الذین نودھم، یا رسول اللہ وہ کون کون سے لوگ ہیں جن کی محبت ہم پر لازم کی گئی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قالا، آپ نے فرمایا، علی و فاطمۃ و ابناہما، فرمایا علی، فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے یعنی حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، فرمایا کہ ان کے ساتھ محبت جو ہے یہ تم پر لازم قرار دے دی گئی۔ حضور علیہ السلام نے اپنی اہل بیت کو اس طرح بیان فرمایا کہ میری اہل بیت میں فرمایا کہ علی و فاطمہ و ابناہما، اور علی اور فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے یہ میرے اہل بیت میں ہیں۔ تو اہل بیت کی محبت جو ہے اللہ تعالیٰ نے امت پر، امت محمدی پر لازم قرار دی ہے، یہ ایمان کا ایک جزو بنا دیا گیا ہے کہ ان کی محبت کے بغیر ایمان نامکمل رہتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال حب اللہ لما یبذوکم من نعمہ، فرمایا اللہ رب العالمین کے حبیب علیہ السلام نے کہ اے امت، اے میرے صحابہ، اللہ سے محبت کرو، حب اللہ، اللہ سے محبت کرو، لما یبذوکم من نعمہ، اس لیے کہ اس نے اپنی بے شمار نعمتیں تمہیں عطا فرمائی ہیں، وہ شب و روز تم پر رحمتیں نازل فرماتا ہے،
تم پر شفقت فرماتا ہے، تم ہمیشہ اس کی رحمتوں کے سمندر میں غوطہ زن رہتے ہو، اس کی رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح تم پر برستی ہیں، اس لیے اس کے ساتھ محبت کرو۔ اور پھر فرمایا وَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، اور فرمایا مجھ سے محبت کرو تاکہ تم اللہ کی محبت تک پہنچ سکو۔ مجھ سے محبت کرو اس لیے کہ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ کی محبت پانا چاہتے ہو تو پھر مجھ سے محبت کرو۔ اب یہ رستہ بتایا، اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر مجھ سے محبت کرو۔ یہ ارشاد فرما دیا کہ میری محبت کے بغیر تم اللہ کی محبت تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے ارشاد فرمایا وَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، مجھ سے محبت کرو تاکہ تم اللہ کی محبت تک پہنچ سکو۔ اور پھر فرمایا وَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، فرمایا کہ میری اہل بیت سے محبت کرو تاکہ تم مجھ سے محبت کر سکو۔ اب یہ حضور علیہ السلام نے یہ پورا جو ہے رستہ ہمیں ارشاد فرما دیا، فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ اپنی بے شمار نعمتیں اور رحمتیں تمہیں عطا فرماتا ہے، اور پھر فرمایا مجھ سے محبت کرو اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اور پھر فرمایا کہ میری اہل بیت سے محبت کرو اس لیے کہ اہل بیت کی محبت میں ہی میری محبت ہے۔ اسی بات کو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ اس کو بخاری شریف میں درج فرمایا ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں ارکبوا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ، حضرت جناب سیدنا صدیق فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی خوشنودی اہل بیت کے ساتھ محبت میں تلاش کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ حضور علیہ السلام ہم سے خوش ہو جائیں، اللہ کے حبیب ہم سے راضی ہو جائیں، حضور کی خوشنودی چاہتے ہو تو پھر اہل بیت نبوت کے ساتھ، حضور کے خاندان والوں کے ساتھ محبت کرو۔ جب ان سے محبت کرو گے تو اللہ کے حبیب آپ سے خوش ہو جائیں گے، اور جب اللہ کے حبیب راضی ہو جائیں گے تو پھر اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ تو یہ اہل بیت کی محبت جو ہے ہمارے اوپر لازم قرار دے دی گئی ہے۔ اہل بیت نبوت میں اور بھی شخصیات، آپ کی ازواج اور آپ کے باقی خاندان میں جو لوگ ہیں وہ بھی شامل ہیں، لیکن چونکہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، شہادت حسین علیہ السلام بیان کرنا مقصود ہے، تو اس لیے صرف انہی شخصیات کو میں بیان کروں گا۔ انشاءاللہ العزیز پھر آگے بھی ان کی طرف بھی چلیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ روایت پہلے بھی سنی ہوئی ہے لیکن میں برکت کے لیے الفاظ کو دہرانا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حامل الحسین ابن علی علی عاتق، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اس حال میں کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ آپ کے کاشانہ نبوت پر، آپ کے کندھے پر سوار تھے۔ جب حضور علیہ السلام اپنے اس شہزادے کو کندھے پر سوار کر کے تشریف لائے، اور ظاہر سی بات ہے یہ کوئی آپ کا چار دیواری میں تو نہیں ہو رہا تھا، یہ کوئی گھر تو نہیں تھا، بظاہر حضور علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لے جا رہے تھے، کسی گلی میں جا رہے تھے، اور کسی شخص نے دیکھا، فقال رجل، کسی دیکھنے والے نے دیکھ کر، جب اس نے دیکھا کہ حضرت حسین علیہ السلام آقا علیہ السلام کی کندھوں پر سوار ہیں، تو اس کہنے والے نے، دیکھنے والے نے کہا فقال رجل نعم المرکب رکبت یا غلام، اس نے امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ اے بیٹے، اے شہزادے، کیا تیری سواری ہے، کیا تیرے نصیب ہے کہ اللہ نے تجھے کیسی سواری عطا فرمائی ہے، کتنا تو خوش نصیب ہے کہ اللہ نے تجھے کتنی بہترین سواری عطا فرمائی ہے کہ تو سید المرسلین کے کندھوں پر سوار ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام آپ نے فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ اوے سواری کو بہترین کہنے والے، وَنِعْمَ الرَّاكِبُ ہوا، فرمایا کہ راکب کو بھی تو دیکھ، سوار کو بھی دیکھ، وہ کتنا اعلیٰ ہے، سوار کو دیکھ وہ کتنا خوبصورت ہے، کتنا حسین ہے، کس قدر اعلیٰ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسین کی اور اہل بیت کی یہ شان بیان فرمائی۔ اور میں ایک بات یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو انداز ہے محبت کا،
حضور علیہ السلام کا یہ جو نرالا انداز ہے، ایسے انداز کسی عام جگہ پر لوگوں کے سامنے، ہمیں بھی اپنے بچوں سے، اپنے پوتوں نواسوں بیٹوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کسی چوک پر اس طرح نہیں جاتے کہ اپنے بچوں کو کندھوں پر سوار کر لیں یا اس طرح کا کوئی معاملہ کریں، لیکن یہ کہ ہم شرماتے ہیں، جھجکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جلالت قدر دیکھیں، آپ کی عظمت، آپ کی شان دیکھیں اور آپ کا یہ عمل دیکھیں۔ ہم ایسا نہیں کرتے، حالانکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، حضور علیہ السلام نے یہ عمل فرمایا ہے۔ تو اس کا عام مطلب محدثین فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ عمل اس لیے فرمایا، نبی کریم علیہ السلام کوئی بھی کام غیر ارادی طور پر نہیں فرماتے، آپ کا تو زبان سے نکلنے والا ہر لفظ اللہ کی طرف سے نکلتا ہے، ان ہوا الا وحی یوحا کا مصداق ہوتا ہے۔ تو پھر ایسا کیسے ممکن ہے کہ حضور علیہ السلام کوئی کام کریں اور اس کا کوئی مقصد، کوئی آبجیکٹو نہ ہو؟ ایسا ممکن نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر جناب حسین علیہ السلام کو، اور ایک روایت میں جناب حسن کا نام بھی آتا ہے، حسنین کریمین کو یا ان میں سے کسی ایک کو اگر اپنے کندھوں پر سوار فرمایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کو ان سے بے پناہ محبت تھی، اور حضور علیہ السلام اس محبت کو اپنے تک نہیں رکھنا چاہتے تھے بلکہ لوگوں کو پیغام دینا چاہتے تھے، اپنی امت کو کمیونیکیٹ کر رہے تھے کہ دیکھو میں کس طرح اپنے شہزادوں سے محبت کرتا ہوں، ان سے محبت کرنا میری سنت ہے، لہٰذا تم بھی ان سے محبت کرو۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس بات کو امت تک یوں پہنچایا ہے۔ اور پھر دوسری حدیث جس میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہے، جسے حضرت یعلا العامری روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ کسی دعوت پر جا رہے تھے، پوری جماعت تھی صحابہ کی، ایک گروہ تھا، حضور علیہ السلام اس گروہ کے ساتھ ایک دعوت پہ تشریف لے جا رہے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے، یہ بھی مسجد نبوی یا آپ کا گھر نہیں تھا، چار دیواری نہیں تھی، یہ بھی مدینے کی کسی گلی، کسی چوراہے کی بات ہے، کسی بازار کی بات ہے، پورے لوگ دیکھنے والے دیکھ رہے تھے، صحابہ کا ایک گروہ، صحابہ کی ایک جماعت آپ کے ساتھ تھی۔ تو حضرت یعلا فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے اور جا بھی کسی دعوت پہ رہے تھے کہ رستے میں، فرماتے ہیں جب کسی گلی میں پہنچے، رستے میں دیکھا امام القوم لوگ بھی موجود تھے، کچھ کھڑے کچھ بیٹھے، اور فرمایا وہ حسین ما غلمان یلعب، اور حضرت حسین، مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی بچوں کے ساتھ اس گلی میں کھیل رہے تھے۔ اب حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، اس عالم میں آپ کی نظر پڑی حضرت حسین پر کہ وہ گلی میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اب آپ ذرا اس بات کو تصور میں بٹھائیں کہ اگر ہم اپنے دوست احباب کے ساتھ جا رہے ہوں اور ہمیں کوئی اپنا کوئی پیارا بچہ، کوئی بیٹا بیٹی یا پوتا یا نواسا کوئی نظر آئے تو ہم کیا رک جائیں گے؟ دوست احباب کو نظر انداز کر دیں گے؟ ایسا ہم نہیں کرتے۔ ہم اگر محبت کریں بھی تو اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر کرتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نرالا انداز دیکھیے، جب آپ کی نظر حضرت حسین پر پڑی تو آپ نے اپنے صحابہ کی جماعت کو نظر انداز کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت یعلا فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام حضرت حسین کی جانب بڑھے، فاراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یأخذہ، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ میں حسین کو پکڑ لوں، حسین کو تھام لوں۔ صحابہ کو نظر انداز کیا، ان کو اوپر پیچھے چھوڑا اور حضور حضرت حسین کی جانب بڑھے، حضرت حسین کو پکڑنے لگے۔ اور اگلا انداز کیا تھا؟ جب فرماتے ہیں فطافق صبی یفر ہاہنا مرتن وہاہنا مرہ، فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام حضرت حسین کی جانب بڑھے تو حضرت حسین کبھی بھاگ کے ادھر چلے جاتے اور کبھی بھاگ کے ادھر چلے جاتے، حضرت حسین بھی بھاگتے جاتے
اور پیچھے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بھاگتے، حضرت حسین کو پکڑتے، حالانکہ وہ چھوٹے سے بچے تھے، ابھی چھوٹی عمر میں تھے، تو حضور علیہ السلام بھی ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے، اور پھر فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضاحکہ، روایت کے لفظ ہیں، حضرت یعلا فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب حضرت حسین کو تھامنے لگتے، پکڑنے لگتے، تو حسین علیہ السلام دوسری جانب کو دوڑ جاتے اور کھل کھلا کر ہنستے، اور فرمایا کہ حضور علیہ السلام ان کو ہنسا رہے تھے، اس طرح حضور پیچھے دوڑتے اور وہ اور کسی جانب بھاگ جاتے، تو حضرت حسین ہنستے اور حضور علیہ السلام ان کو ہنساتے جاتے، حتی اخذہ، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے ان کو پکڑ لیا۔ اب قوم دیکھ رہی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، ایک سما بنا ہوا ہے، صحابہ دیکھ رہے ہیں، وہ کھیلنے والے بچے بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ حضور علیہ السلام نے جناب حسین علیہ السلام کو تھاما، ان کو پکڑا، ان کو اٹھایا اور اپنی زبان ان کے منہ میں رکھ دی، فقبلہ، اور پھر انہیں چومنے لگے، اور پھر فرمایا قال، آپ نے ارشاد فرمایا حسین منی و انا من حسین۔ اس موقع پر یہ روایت تو آپ نے سنی ہوگی، لیکن اس کا ورود میں آج آپ کی نظر کر رہا ہوں، حضور علیہ السلام نے کس موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی؟ اس موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حسین منی و انا من حسین، فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، احب اللہ میں من حب حسین، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ اس بات میں حضور علیہ السلام نے واقعہ حقیقت بھی ارشاد فرمایا کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور حضور نے دعا بھی ارشاد فرمائی کہ جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے۔